لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تبھی تو شہداء کی کرامتیں اتنی ہیں، بہت سارے شہداء کے واقعات ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو اللہ نے جنت دکھائی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے جنت نظر آئی ہے، انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو۔ میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے غالباً اپنی، بہت بڑے محدث سے، اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا، انہوں نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک تبع تابعین کے دور کے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا سارے محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، امام ترمذی بھی، یہ سب کے نظر میں یعنی کہا جاتا ہے تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی بھی جرح ہے ہی نہیں سرے سے، ورنہ لوگوں نے امام بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، لوگ بدگمان ہوتے ہیں بزرگوں سے، تو بھائی طنز تو امام بخاری پر بھی کیا ہے۔ اگر کوئی امام بخاری کے بارے میں نکال کے دکھانا چاہے نا فلاں نے امام بخاری کو یہ کہا، تو وہ ان پہ بھی ملتا ہے۔ تو صرف کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کر دینا کہ فلاں نے فلاں پہ یہ نیگیٹو تبصرہ کیا ہے، اس سے اس کا فلاں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تبصرہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے۔ لیکن آج بعض لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا گندی مکھی کا کام گندگی پہ بیٹھنا ہوتا ہے نا، بس ان کا کام ہی یہی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے بزرگوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ تو خیر، لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے ہیں، تو غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، کیونکہ میں نے بعض واقعات 15 سال 20 سال پہلے پڑھے ہیں تو ان میں مجھے نام پوری طرح یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ہم ایک لڑائی میں تھے، میدان جہاد میں، تو ایک نوجوان، ہم اسے دیکھتے تھے دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں تہجد پڑھتا تھا، بہت تھوڑا آرام کرتا تھا، مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا۔ تو کئی دن ہو گئے، کئی ہفتے ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو، کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا، میں پہرا دوں گا، پھر جب میں سوؤں گا تو یہ نوجوان پہرا دے گا۔ یہ عرب سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے 100 طریقے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ، میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے، عرب سے جو کتابیں آتی تھی نا عربی میں، تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے، بہت سے علماء لیتے تھے، میں بھی لیتا تھا، ان کا ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے۔ تو وہ ایک عرب عالم نے یہ کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب تھی۔ تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے۔ تو کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے، اور جب میں نے اس کو نیند سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی، ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی۔ کہتا ہے میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں، بہت خوبصورت عورتیں، کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا۔ تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بیوی آگے ہے، وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا۔ تو وہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے۔ تو میں جب آگے گیا ہوں، اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں، کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ، جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، ایک تخت پہ ایک بہت حسین عورت، بہت ہی حسین، اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا، افطاری کا نہیں ہوتا سامان۔ تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کرنا ہے۔ اب رات کے وقت کس کی تو خواب آ رہا ہے نا اس کو، کہہ رہے میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں، میرا دل للچا رہا ہے۔ کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے، جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا، جو یعنی حقیقت میں
افطاری کے ٹائم کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے، کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے ہیں اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے، اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا؟ میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا، کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں، پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی، اس کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے ایک خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. تو کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی، پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسا ہی خواب تھا، ایک پراگندہ خیال ہوگا، آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے، قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا. اب وہ جو بزرگ تھے نا ان کی یہ غالباً عبداللہ بن مبارک تھے، کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب، یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی؟ افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے، وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے، کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں، مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا، شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے، ایک بار نہیں متعدد بار سونگھی ہے. ورنہ عقلی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے اس کے بلڈ میں خوشبو آ رہی ہے. تو اب یہ جو ملحد لوگ ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی آپ جتنا مرضی مذاق اڑا لو، ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جس نے سونگھی ہو وہ کیسے جٹلا سکتا ہے. اور میں ایک اکیلا نہیں ہوں اس پہ گواہ، آپ کو سینکڑوں لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگھی ہیں. کتنے لوگ جھوٹ بولیں گے، کتنے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے مجاہدین کو یہ واقعہ سنایا ایسا ہوا، تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے، دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے، عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو، تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا، بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے، کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے، شادی نہیں کر رہی. یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شادی نہیں کر رہی، وہ بھی گھنڈی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں، ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے، جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں، اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مر رہے ہوتے ہیں، پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا، اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان، اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں، یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ بالکل بھی پاگل ہو گیا کہ تو عاشق ہے، میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے، اس کے بعد نچوڑ کو پتلی کری سے. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو، ایک جاننے والے تھے، وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ، کمپنی کے مینیجر تھے، ینگ تھا وہ لڑکا، عاشق ہو گیا، اتنا عشق ہو گیا، لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے.
اب جناب شادی نہیں کر رہی کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا بھائی شادی کرنی رہی ہے, چھوڑ یار. اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا. اس کے عشق میں کیا ہو گیا, جاب. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کمپنی نے نکال دیا. پہلے 2-3 وارننگ دی, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دیا. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کا انوالو کیا, چترول لگوا دوں گی, تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی, چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ لڑکی نے تعلقات, وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے. وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا, کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا. تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں, کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا, تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتا چلا نا حور مل گئی ہے اس کو, تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا, مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے.